قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ سو اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کیا گیا، اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو اس طریقے سے یاد کرے جو اسے برا لگے۔ اس پر کسی نے عرض کیا کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے بھائی کا وہ عیب بیان کر دیا جو اس میں ہے، تب تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر تو نے اس کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں ہے، تو نے اس پہ بہتان لگائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا، زانی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی اس وقت تک بخشش نہ ہوگی جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ کسی کے گناہ کا ذکر کرنا، کپڑے میں عیب بتانا، نسب میں کیڑے ڈالنا، برے القاب سے یاد کرنا، اس کی اولاد کو کالا بے ڈھنگا بنانا، اور ہر وہ چیز جس سے کسی کا دل دکھے، اس سب کا کرنا حرام ہے اور غیبت میں دخل ہے۔ غیبت کئی طرح سے ہوتی ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے۔ بعض مردوں اور عورتوں کو دکھایا گیا ہے کہ غیبت کا ان کو ایسا چسکا لگ جاتا ہے کہ ہر مجلس اور ہر موقع میں غیبت ہی کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ کسی کی زبان سے غیبت کر دی، کسی کے آنکھ کے اشارے سے کسی کی نقل اتار کر۔ یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے ان سے معافی نہیں مانگی جا سکتی۔ غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں گناہ کبیرہ ہیں، لہٰذا اگر کسی موقع پر کسی کی غیبت ہونے لگے تو حاضرین کو چاہیے کہ اس کو روکیں، جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کا دفاع کریں، اور اگر تردید کرنے کی قدرت نہ ہو تو دل سے برا سمجھنے ہوئے وہاں سے اٹھ جائیں۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہوئے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ وہ قدرت ہوتے ہوئے اس کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی گرفت فرمائے گا۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو اس میں ایسی قوم پر گزرا جس کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبتیں کرتے ہیں۔ بہت سے مرد اور عورت مجلس والوں کو ہنسانے کے لیے کسی حاضر یا غائب کی غیبت کرتے ہیں یا نقل اتارتے ہیں۔ اس وقت تو ذرا سی دیر کی ہنسی میں نفس کو مزہ آ جاتا ہے، لیکن جب اس کو سزا ملے گی تو اس کا مزہ کا پتہ چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شخص بندہ کبھی کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس سے لوگوں کو صرف ہنسانا مقصود ہوتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اتنا زیادہ گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے کہ گہرائی کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو فاصلہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو غیبت جیسی کبیرہ گناہ سے بچائے، آمین۔